أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدر محترم سامعین کرام، آج کی اس انجمن میں جس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے امور. یعنی کچھ امور ایسے ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں، اور اہل ایمان ایسے امور سے بچتے ہیں اور اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کر سکیں. اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے اموروں میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا امور ہے دین اسلام سے مرتد ہو جانا. یعنی جب کوئی انسان دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جاتا ہے، کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے. اور مرتد ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کبھی انسان اپنے کسی بول کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرے. اور کبھی انسان اپنی کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، یعنی وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو یا کسی درخت کے سامنے یا کسی پتھر کے سامنے سجدہ کرے یا جادو جیسا عمل کرے. اور کبھی کبھی انسان اپنے کسی باطل عقیدے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ زنا حلال ہے اور نماز فرض نہیں ہے. اور کبھی کبھی انسان صرف شک کی بنا پر مرتد ہو جاتا ہے، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرے یا شرک کے حرام ہونے میں شک کرے وغیرہ. اسی طریقے سے جب کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے مرتد ہونے کے ساتھ ہی اس کے بعد تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے حالت اسلام میں انجام دیے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہو گئے اور آخرت میں بھی، اور یہی وہ جہنمی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اعمال ایمان کی حالت میں کیے گئے وہ کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. اور جس طریقے سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام سے کفر کی طرف پلٹنے کی وجہ سے اسلام کی حالت میں کیے گئے تمام اعمال کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ ہے کہ مرتد موت سے قبل سچی توبہ کر لے اور اسلام کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کے اعمال بربادی سے بچ جائیں گے. اسی طریقے سے اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے اموروں میں سے دوسرا سب سے بڑا امور ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا. شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر سنگین جرم ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چند انبیاء کرام کے نام ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو جو کچھ اعمال یہ کرتے تھے وہ سب کے سب ضائع اور برباد ہو جاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان دونوں آیتوں میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خبردار کیا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے اعمال شرک کی وجہ سے غارت ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان کا شرک میں واقع ہونا ناممکن ہے، تو بلا شبہ اگر کوئی فرد امت کا کوئی فرد شرک کرے گا تو اس کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جائیں گے. اور ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کے ذریعے اعمال صالحہ برباد ہو سکتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اپنی بات کو یہی سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو ایسے امور سے بچا اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.